گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارا اکتوبر کا شمارہ بھی آئینہ قسمت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس میں تحقیقی مضامین ہم نے شائع کیے ہیں، اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ اس کا اچھا دور کب سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ آج کل ایک بہت اہم سوال ہے جو منجمین سے اور خاص طور پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ ہے، اس کے جھنڈے پہ بڑا مقدس کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک اس جھنڈے کو سدا سربلند رکھے، اور ہمارا جو ہلالی پرچم ہے اسے بھی سربلند رکھے۔ تو یہ وہ تحقیقی مضامین ہے جس کا پڑھنا دلچسپی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ، ایسے منجمین، بلکہ اساتذہ کو بھی میں ہدیہ کرتا ہوں، اساتذہ علم نجوم اور طالب علموں کے لیے اور عام قارئین کے لیے بھی اس میں بہت ساری دلچسپ مفید باتیں ہیں۔ بازار سے یہ کاپی دستیاب ہے، آپ خرید لیں۔ یہاں جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنی میسیج کر کے فرسٹ ویک آف اکتوبر میں اس کی PDF فائل بھی ہم سے تحفہ منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں ٹو دے آج قبولیت دعا کا وقت۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، بہت ہی پیاری خوبصورت کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، نہج البلاغہ، اور اس کے مصنف کوئی عام مصنف نہیں ہے بلکہ باب مدینہ العلم مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ اتنی پیاری کتاب ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ کو جب فرصت ہو اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو اس سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ میں اسی کتاب سے ایک مولا کا فرمان آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی پردہ پوشی، ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے سے مراد خدا نے، اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ بہترین پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ نہ معلوم ہم نے زندگی میں کون سے کتنے گناہ کیے ہیں، اور وہ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ ہمیں بخشنے کے اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں عالم برزخ میں، ان کا قیام ہے، میں گزارش کروں گا کہ ان کو بھی اصالِ ثواب کرتے رہا کریں اور ان کے نام کا صدقہ دیا کریں۔ اللہ پاک ہر شخص کو بخشنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص دوزخ میں جائے۔ پروردگار کی تو یہ چاہت ہے کہ ہر شخص معاف کر دیا جائے، وہ جنت میں جائے۔ وہ رحمۃ للعالمین جیسی خلق کرنے والی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کا دیکھیں کتنا کرم ہے کہ آپ کو جناب دنیا میں اگر کسی سے عشق ہو جائے، عموماً لڑکوں کو لڑکیوں سے عشق ہوتا ہے، پھر آپ ویسے بھی کسی بزرگوں کے محبت میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، بھائی سے، دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب، ماموں چچا، بہت سارے رشتے ہیں۔ لیکن عموماً جب عشق کا تصور آتا ہے تو جن سے مخالف پتہ نہیں کہاں سے اس میں آ جاتی ہے۔ اور عاشق اپنے معشوق کو ہمیشہ چھپاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میرا محبوب کون سا ہے۔ اور دیکھیں خدا تعالیٰ نے محبت کی اپنے نبی سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عشق محمد میں ڈوب کے پوری کائنات کو خلق کر دیا۔ نہ صرف خلق کر دیا، پھر 1,24,000 انبیاء کے بعد اپنے محبوب سردار الانبیاء کو دنیا میں بھیج دیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے۔ اور ہم کتنے ناشکرے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ اس پہ غور و فکر کیجئے گا۔ اگر اسی پہ غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ اسی کا بھی اگر ہم شکر ادا کریں تو یہ شکر ہم اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ باقی شکر تو اپنی جگہ پہ ہے، نعمتوں کا ہے۔ واقعی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، بہت ہی نعمتیں دی ہیں۔ اور یاد رکھیں شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جو لوگ نہ شکرے ہیں، اللہ کے نہ شکرے ہیں، بلکہ جو لوگ انسانوں کے نہ شکرے ہیں وہ اللہ کے بھی نہ شکرے ہیں۔ تو لا شکر گزاری سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ لہذا آپ سے جو بھی اچھا سلوک کرے آپ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ
کہ یہ رسول فرماتے ہیں یا ائمہ معصومن فرماتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم بجا لائیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں۔ ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ آج 24 اکتوبر ہفتے کا دن ہے اور یہ ہفتے کا آخری دن ہے۔ آج جو وقت میں نے نکالا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، یہ قبولیت دعا کا وقت 2:55 سے لے کے 3:57 کا نصف شب کا یہ قریب ترین وقت ہے نماز شب حاجت کا۔ نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد اگر آپ کو ہمت ہو تو آپ نماز فجر بھی پڑھ کے اپنی دعا کی تجدید کریں۔ اسی دن دوپہر کا وقت ہے، یہ قبل از دوپہر سے شروع ہو جائے گا، 11:37 سے لے کے 12:10 کا وقت ہے، اور یہ پھر اذان ظہر کے قریب ترین کا وقت ہے۔ یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اسلام آباد کا دارالخلافہ کا وقت ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہے یہ 17:25 سے 17:59، یعنی 5:25 سے لے کے 1 منٹ کا شام 6 بجے کا وقت ہے۔ یہ تینوں وقت قبولیت دعا کے ہیں۔ آپ پروردگار سے جو بھی آپ کی نیک معصوم حاجات ہیں آپ دعائیں کریں۔ اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر اعلیٰ جل مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھنا معمول بنا لیں۔ ویسے بھی درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو یقیناً درود پاک کا سہارا ایک بہترین سہارا ہے۔ اور آخر میں یہ سیدزادہ شاہ زنجانی بھی دعا کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی نیک معصوم حاجت ہے صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں بارگاہ خدا بندی سے وہ مقبول ہو جائے، مستجاب ہو جائے۔ اور آخر میں اتنا ہی شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔